رہے ہیں جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن ایک تو مبارک دن ہے اس لحاظ سے کہ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اس لحاظ سے میں تمام دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ایک جو حادثہ ہوا ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، جو کہ ایک ہیلی کاپٹر کریش ہونے کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ملک کے وزیر خارجہ، ایران کے وزیر خارجہ اور تبریز کے گورنر اور ایک عالم دین بھی عملے سمیت شہید ہونے والوں میں شامل ہیں۔ تو اللہ سو گوران کو صبر جمیل عطا کرے اور شہداء کو ان کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ مسلمانوں کو، عالم اسلام کو ان مصائب سے محفوظ رکھے۔ اب یہ حادثہ ہے یا ٹارگٹ کلنگ، کیونکہ ایک طرف موسم خراب تھا تو دوسری طرف ہم اگر توجہ دیں تو ایران کا جو اس وقت صہیونی طاقت کے ساتھ ایک کشیدگی چلی آ رہی ہے، تو اس کو بھی نہیں نظر انداز کیا جا سکتا کہ آیا کہیں اسرائیل یا اسرائیل کے اور گماشتوں نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی کہ جو اس حادثے کا سبب بنی ہو۔ بہرحال ابراہیم رئیسی مشرق کی حصے آذربائیجان کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک ڈیم کا افتتاح کرنے گئے تھے، تو واپسی پہ انہوں نے تبریز جانا تھا، اور جس مقام سے ان کا یہ ہیلی کاپٹر گزر رہا تھا اس وقت اس مقام پہ انتہائی طوفان کی صورتحال تھی، دھند اور بارش ہو رہی تھی۔ لیکن یہ ایک عجیب، اگر ہم اس پہلو کو دیکھیں کہ ایران کے صدر کا ہی جہاز خرابی کا شکار ہو گیا یا موسم کی اس وجہ سے اس میں کوئی سنبھل نہیں سکا، باقی جو ہیلی کاپٹر سے جو یعنی ان کے ساتھ گئے تھے وہ اللہ کے کرم سے بحفاظت اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ لیکن اگر وہ اس طوفان سے نکل کے آ سکتے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر بھی اس طوفان سے نکل کے آ سکتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے ہیلی کاپٹر کے ساتھ کوئی اس کے اندر سے ایسی کوئی حرکت ہوئی جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا، یا کہیں باہر سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ تحقیقات کے بعد اور وقت بتائے گا کہ یہ کیا ہوا۔ بہرحال ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، جس پہ پورا عالم اسلام اس وقت افسردہ ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی شخصیت اس وقت پوری دنیا میں ان کو ایک مقام حاصل تھا، کیونکہ ان کا جو کردار تھا، ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوئے، پاکستان اور ایران کے جو کشیدگی ایک وقت پہ پیدا ہوئی تو اس کو بھی کم کرنے یا ختم کرنے میں ان کا بڑا کردار رہا۔ وہ پاکستان آئے، پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، صدر سے ملاقات کی، آرمی چیف سے ملاقات کی، اور اس کے بعد لاہور گئے۔ لاہور میں علامہ اقبال، وہ جیسے کہ ایرانیوں کا علامہ اقبال کے ساتھ ایک تعلق ہے والہانہ، وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے وہاں دعا کے لیے گئے۔ اس کے بعد کراچی چلے گئے، کراچی میں بھی انہوں نے مزار قائد پہ حاضری دی، لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ایران کے آئین کے مطابق نائب صدر اب ان کی جگہ صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے، اور 55 دن کے اندر نئے صدر کا انتخاب کرایا جائے گا۔ اب ہم اس پہ کیا تبصرہ کریں؟
پہلے سے اگر ہم شکوک و شبہات کا اظہار کریں اور اپنے اندازے لگائیں، تجزیے کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے اس میں کوئی کردار ادا کیا ہو. ایک سوشل میڈیا بھی ایک جہاں پروپیگنڈے کا سبب بنتا ہے، وہاں بعض اوقات اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، حقائق بھی سامنے آ جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک ایکس پہ ٹویٹر پیغام ہے اسرائیلی اداروں کی طرف سے کہ انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر کا سکیچ دیا ہوا ہے اور یہی دن تھا. اب اس کو وہ کافی وائرل بھی ہوا، لوگوں نے دیکھا. وہ اس کی کسی کو سمجھ آئی تھی یا نہیں، لیکن اسی دن شام کے وقت اگر ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر کریش کر جاتا ہے تو لوگ اس سے بھی اندازہ لگا رہے ہیں یا جوڑ رہے ہیں کہ شاید اس میں اسرائیل کا ہاتھ تھا. اسرائیل اصلی دشمن ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا. جس طریقے سے وہ آج بھی غزہ میں، رفح میں کارروائیاں کر رہا ہے، بے دریغ وہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے، نسل کشی پہ اترا ہوا. لیکن اب تو مسلم امہ جو ہے بالکل بس تماشائی بن کے بیٹھ گئی ہے، نہ مظاہرہ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. چند ممالک ہیں جو کہ اول دن سے فلسطینیوں کے حق میں بول رہے ہیں، اس کے علاوہ بالکل چاروں طرف اندھیرا یا خاموشی ہے. تو ان حالات میں جیسے پہلے اسرائیل نے ایران کا جو سفارت خانہ تھا اس کو تباہ کیا، اس پہ اٹیک کیا دوسرے ملک میں، تو اس سے بھی کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے پاس وسائل ہیں اور وہ یہ کام کر سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فلسطینی جو آج اگر میں دیکھتا ہوں خبریں، کوئی بھی دیکھتا ہے، وہ لوگ جو اس وقت زندہ ہیں وہ کس حال میں ہیں، آیا ان کے احساسات کیا ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں کہ آج تو میں اس سرزمین پہ ہوں، اگلے لمحے کہیں سے اگر گولہ آتا ہے، کوئی جہاز آتا ہے اور ہم پہ ادھر ظلم کرتا ہے، تو آیا ہم بچ پائیں گے یا ہم بھی جو ہزاروں شہید ہو گئے ان شہداء میں شامل ہو جائیں گے. ہم تو بے بسی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو یعنی مزید روک بھی نہیں سکتے. اب تو گڑ گڑا کر اسرائیل سے کہا جائے کہ بس کر دو، ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، نہ ہماری طاقت ہے کہ ہم آپ کا مقابلہ کر سکیں. طاقت مسلمانوں کے پاس تو ایمان کی طاقت ہے. ہمارے تو شاعر مشرق نے ہمیں، شاعر مشرق کا درس کیا ہے؟ دین اسلام کا یہ درس ہے. لیکن شاعر مشرق نے ان ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے مسلمان. تو یہاں تو تیغ والے بھی ہیں، نہیں لڑتے، کیونکہ ہم دنیا داری میں لگ گئے ہیں. ہمیں دنیا کی جو یہ وہ ہیں آسائشیں ہیں، رونقیں ہیں، رنگینیاں ہیں، یہ ہم نے پسند کر لی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم موت کا شکار ہو گئے تو یہ ساری جو یہ جنت ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے. عمران خان کا یہ جملہ میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی جملہ اس کا نہ ہو، لیکن میں نے کہیں اس کو سنا کہ عمران خان نے کہا کہ جنت سب جانا چاہتے ہیں لیکن مرنا نہیں چاہتے. کوئی ایسا مسلمان ہے جو جنت نہ جانا چاہتا ہو؟ مطلب شاید عمران کا یہ تھا کہ مرو گے تو جنت میں جاؤ گے نا، جب اسی دنیا میں رہیں گے تو تب تک تو ہم جنت میں، یہ تو جنت ہے نہیں. لیکن ہم وہ احمق ہیں،
شیطان نے ہمیں وہ سبق پڑھا دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جنت ہے، یا پھر یہ تصور کر بیٹھے ہوں گے کہ جو ہمارے اعمال ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو ہم خود نہیں کہہ سکتے کہ جنت کے قابل ہیں، تو اللہ سے کیا امید رکھیں، یا محشر والے دن کیا امید رکھیں کہ ہم اس ترازو پہ جو وزن ہے ہمارا، وہ وزن پلڑا جو ہے وہ جنت کا بھاری ہوگا، یا اعمال نیک اعمال کا بھاری ہوگا، جس کی وجہ سے ہم جنت بھیجے جائیں گے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے کس طرف بڑھنا ہے؟ وقت تیزی سے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اگر ہم فلسطین کے بچوں کو نہیں بچا سکتے تو کیا کل اپنے بچوں کو بچا پائیں گے؟ یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کل اگر ہمارے بچے اس طرح تڑپ رہے ہوں، چیخ رہے ہوں اور بارود کا نشانہ بن رہے ہوں، تو تب ہم کیا دنیا کو چیخ چیخ کر پکاریں گے کہ ہماری مدد کریں؟ شکر کریں کہ ہم وہ اس ملک کے شہری ہیں جس کی اتنی طاقتور فوج ہے۔ اگر ہماری یہ فوج نہ ہو، اگر ہمارے پاس یہ طاقت نہ ہو، تو ہم بھی یتیم ہوں، ہمیں بھی یتیم سمجھ کر یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں ہمیں کھا جائے۔ تو اس پہ شکر ہمیں کرنا چاہیے اور آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہم طاقتور ہیں، تو ہم جو مظلوم ہیں، مسلمان ہیں، اس کی حمایت اور اس کی عملی طور پر ان کا ساتھ دینا ہم پہ فرض ہے۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، تو اس طاقت کو ہم کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں اللہ نے جرأت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہمیں اس کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم سے ہمارے دشمن ڈریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا حامی و ناصر رہے۔ آمین۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔